بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ان جو کہ زائدہ ہوا کرتا ہے وہ تاکید کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ کسی نے آ کر کسی نحوی سے کہا کہ آپ لوگ قرآن مجید کی کیوں توہین کرتے ہیں؟ تو کہا کس طرح ہے؟ تو اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حروف زائدہ ہیں، زائدہ ہے بیکار، تو کیا خدا بیکار کام کر رہے ہیں؟ تو آپ تو قرآن مجید کے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس نحوی نے جواب دیا کہ تم خود بے سواد ہو، تم خود جو ہے جاہل آدمی ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ زائدہ کا مطلب کیا ہے۔ زائدہ کا مطلب بیکار تھوڑی ہے، زائدہ کا مطلب ہے معنی میں تاکید کرنے کا کام، زائد کنندہ معنی ہے۔ یہ معنی کو چھوڑ کر آپ بیکار کا معنی لے رہے ہو۔ آپ خود پہلے درس پڑھو، پھر سمجھ میں آئے گا تمہیں۔ ہاں، تاکید کے معنی میں ہاں کوئی بھی ہو زائد۔ آئے ابو حیان ان زائدہ میں تاکید کے علاوہ ایک اور معنی تلاش کر کے لے کر آ گئے ہیں۔ ان زائدہ میں کہتے ہیں ان زائدہ کی خوبی ایک اور ہے، زائد کنندہ معنی تاکید کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اتصال کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اتصال یعنی فوراً ایک کے بعد دوسرا کام واقع ہوا ہے، فوراً پر دلالت کر، اتصال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جیسے اس آیے قرآن لما ان جاءت رسولنا لوطا سیء بہم، جیسے ہی چند بغیر داڑھی کے لڑکوں کو دروازہ کھولتے وقت حضرت لوط نے دیکھا تو ان کو انتہائی برا لگا کہ اب تو میری رسوائی ہو جائے گی، یہ قوم آ کے حملہ کرے گی اور میری عزت چلی جائے گی۔ تو جیسے ہی دیکھا فوراً برا لگا ان کو۔ تو فوراً یعنی اتصال کا معنی ہے، فوراً ان کے لیے اوقات تلخی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب میری رسوائی ہو جائے گی، پوری قوم آ کے حملہ کرے گی اور میری رسوائی ہو جائے گی کہ یہ جو چند لڑکے آئے ہیں اس پر حملہ کریں گے۔ قوم لوط کا تو حال آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے حملہ کرتے تھے، ہاں، اور رسوائی ہو جائے گی انہیں۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ان جو ہے اتصال کو بھی بتاتا ہے کہ جیسے ہی دیکھا فوراً جناب نوح کو برا لگا ہے اور انہیں سمجھ لے کہ میری عزت پامال ہو جائے گی آج۔ ہاں، یہ فوراً کا لفظ اتصال کا لفظ بتا رہا ہے۔ ان جو ہے وہ جیسے ہی فرشتے آئے، تو فرشتے تھے اصل میں تو، لیکن حضرت لوط سمجھے کہ بچے آ گئے ہیں اور بچوں پر حملہ ہوگا، اس لیے وہ سمجھے کہ اب میری عزت چلی جائے گی۔ تو فوراً ان کو بہت برا لگا ہے کہ کیا ہو گیا، میری عزت کا خطرہ ہو گیا اب تو کیا یہی تو کمال ہے کہ فصاحت و بلاغت اور جو ہے علم عربیہ کے رموز کو سیکھنا، اسی کا نام تو ہے۔ رموز جب تک نہیں سمجھیں قرآن کا معجزہ کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کا معجزہ سمجھنے کے لیے اس رموز کو سمجھنا ضروری ہے نا۔ اردو میں بس فوراً کا ترجمہ کر، فوراً ان کے اندر یہ سمجھ میں آیا کہ اب میری رسوائی ہو جائے گی۔ لما ان جاءت رسولنا لوطا، جب ہمارے بھیجے فرشتے آئے جناب لوط کے پاس، سیء بہم، تو ان کو بہت برا لگا فوراً۔ ہاں، فاصلہ نہیں ہے، اتصال ہے۔
تو یہ دوسرا ایک معنی آغا زمخشری نے ان کا نکالا. ایک معنی تو تاکید، ان زائدہ نے تاکید، تاکید کے علاوہ اتصال کا معنی بھی یہ ان سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دونوں معنی آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے تاکید کے علاوہ اتصال کا معنی ہے. آغا زمخشری یوں کہہ رہے ہیں، دونوں ہیں. کہتے تاکید یہ کہ حتماً جو ہے آغا نو کو، جناب نو کو بہت تاکید کے ساتھ برا لگا ہے. ہاں خو آغا شلوبین وہ ایک تیسرا معنی بھی نکالتے. ابھی تک تو یہ دو معنی نکالے تھے. آغا شلوبین کے اندر اس کے اندر ایک تیسرا معنی بھی ان کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے سببیات. کہ آنا سبب بنا حضرت لوط کو برا لگنے کے لیے. سببیت کا معنی یہ جو ہے سببیت کا معنی بھی نکال گیا، یعنی آنا ہی تو سبب بنا کہ حضرت لوط کو برا لگ رہا ہے. تو یہاں تین معنی ہو گئے، تاکید، اتصال اور سببیات. یہ ان کے اندر سے تین معنی نکل. یہی تو قرآن کے رموز ہیں، یعنی اسی کو تو سمجھنا ہے یعنی اصل تو. ہاں آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. مسئلۃ ولا معنی، ولا معنن سے عبارت، ولا معنن لأن الزائدت. الزائدت صفت ان ہے، کیونکہ ان علمیت کے طور پر حکایت میں جب آتا ہے تو علم بن جاتا ہے، اور وہ علم معرفہ ہے، اس لیے الزائدت بھی معرفہ سے لے کر ہے. لأن الزائدت غیر التاکید، کہتے ہیں زائدہ ان میں تاکید کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے. وہ یوں کہہ رہے ہیں. اب ابن حشام یہ کہہ رہے ہیں کسائر الزوائد، جیسے باقی اور زائدہ حروف ہوتے ہیں ان کے اندر تاکید کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہوا کرتا، اس طرح ان زائدہ میں تاکید کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے. وقال ابو حیان، ابو حیان کہتے ہیں نہیں، ان کے اندر تاکید کے علاوہ ایک اور معنی بھی موجود ہے. وزعم زمخشری، ابو حیان کہتے ہیں کہ زمخشری نے یہ گمان کیا. کیا گمان کیا؟ کہ انہو ینجر مع التاکید معنی آخر، کہ تحقیق شان ہے کہ تاکید کے علاوہ ایک اور معنی بھی جاری ہوتا ہے. ان کے اندر ایک اور معنی بھی جاری ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اتصال فوراً. فوراً کا معنی ہے فوراً برا لگا حضرت لوط کو. ہاں کہتے ہیں انہو تحقیقان ہے کہ ینجر و جاری ہوتا ہے مع تاکید، تاکید کے ساتھ، معنن آخرو. آخرو یہ معنن مرفوع ہے. آخرو اس لیے مرفوع پڑھ رہے ہیں، معنن مرفوع اس لیے کہ ینجرو کا فاعل ہے اصل میں. معنن آخرو ایک دوسرا معنی بھی جاری ہوتا تاکید کے ساتھ ساتھ. وہ کون سا معنی؟ وقال آغا زمخشری نے کہا فی قولہ تعالی، اس آیے قرآنی میں، ولما ان وجد ان جاءت رسولنا لوطا سیء بہم، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو سیء بہم ان کو دیکھ کے حضرت لوط کو بہت برا لگا. سیء بہم یعنی بہت برا لگا، بہم ان فرشتوں سے کہ وہ لڑکے تھے، اب میری رسوائی ہو جائے گی. یعنی ہاں بہت برا لگا، فوراً ہی برا، دیکھتے ہی بہت برا محسوس ہوا ان کو کہ یہ تو بس اب رسوائی ہو جائے گی میری. ابھی تو یہاں پر جو ہے ان میں فوراً کا معنی ہے، فوراً حضرت لوط کو دیکھتے ہی برا لگا ہے. تو فوراً کا معنی جو ہے دخلت ان فی هذه القصة ولم تدخل فی قصة ابراہیم. جب حضرت لوط کے پاس یہ فرشتے آئے، اس سے پہلے یہی فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے، تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم کے پاس گئے
تو حضرت ابراہیم کی سنت یہ تھی کہ وہ سفرے پر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے. جب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ان کو تو نہیں پتا تھا فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ تو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا، فرشتے موجود تھے. حضرت ابراہیم تو خوش ہو گئے کہ چلو میرے مہمان آ گئے. وہ جو ہے وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا چلو اب آج بلانے کی ضرورت نہیں، مہمان خود ہی آ گئے ہیں. ایک مرتبہ لے جا کر کے سب سے جو ہے ان کے دمبوں میں سے جو سب سے بہترین دمبا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کے کباب بنا کر کے سفرے پر سجا کے رکھے. اور جو حضرت ابراہیم نے اپنے جو حضرت ابراہیم جب کھانا کھاتے تھے تو بالکل سر جھکا کے کھانا کھانا شروع کر دیا. اب سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھا ہی نہیں رہے. کہا بھائی آپ لوگ کھا نہیں رہے، ہم لوگ تو جو ہے میں نے تو کھانا شروع کر دیا. کہا ہم جو ہے وہ انسان نہیں ہیں، ہم جو ہے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. ہم جو ہے آئے حضرت لوط کی قوم کو الٹنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم کو سمجھ میں آئے. کہا میں نے تو اتنا بہترین دمبا جب ذبح کیا تھا، بہترین سب سے اچھا نکال کر، آپ لوگ کھانا ہی نہیں کھا رہے. تو حضرت ابراہیم اس طرح جو ہے سخی بھی تھے اور بہت زیادہ ان کو مہمان چاہیے ہوتے تھے ہمیشہ. اب دیکھیے اس کے اندر ان نہیں ہے. ان نہیں کا بتانا چاہتا ہے کہ یہاں پر فاصلہ ہے، یہاں پر فوراً کا معنی نہیں ہے کیونکہ ان نہیں ہے یہاں پر. ہاں یہی بتانا دخلت ان فی هذه القصۃ، اس قصے میں ان داخل ہو حضرت لوط والی آیت کے اندر، کیونکہ وہاں پر فوراً برا لگا تھا. ولم تدخل فی قصۃ ابراہیم، لیکن یہ ان جو ہے قصہ ابراہیم میں داخل نہیں ہو کیونکہ وہ فوراً نہیں تھا. یہ قول تعالیٰ اس اللہ کی آیت قرآنی میں ولما جاءت رسولنا، دیکھیں ان نہیں آیا، لما کے بعد ان نہیں آیا پر، یعنی جب اللہ کے بھیجے فرشتے آئے ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس بالبشرا، ایک بشارت لے کر کہ ہم جو ہے حضرت لوط کی قوم کو الٹ کر رکھ دیں گے. ملائکۃ مؤنث ہے نا اصل میں. رسول بھی جو ہے جمع مکسر، اور جمع مکسر مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں رسول جو ہے ایک تو یہ کہ جماعت کی تعبیل بھی، اور ساتھ ساتھ جمع مکسر جو ہے وہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. رسولنا جمع مکسر ہے، یعنی رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما. انہوں نے آ کر جب حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا، حضرت ابراہیم خوش ہو گئے. اندر آ کے انہوں نے سلام کیا، کہا سلامن. انہوں نے سب نے جو ہے حضرت ابراہیم کو سلام کیا. تو یہ پہلے اندر آئے پھر سلام کیا انہوں نے، تو فاصلہ ہو گیا یعنی تھوڑا سا. تو یہ فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے جو ہے ان یہاں پر داخل نہیں کیا پروردگار عالم کی آیت. تنبیہا و تأکیدا علی ان الاساءۃ کانت تعقب المجیء، اس بات پر تنبیہ اور آگاہی دینے کے لیے اور تاکید کرنے کے لیے کہ برا حضرت لوط کو فوراً لگا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم کو فوراً سلام نہیں کیا گیا تھا، وہ بعد میں اندر آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا ہے. تنبیہا و تاکیدا، تنبیہ اور آگاہی دینے کے لیے اور تاکید کرنے کے لیے علی ان الاساءۃ، کہ برا لگنا حضرت لوط کو کانت تعقب المجیء، فرشتوں کے آتے ہی برا لگا ان کو کہ یہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے بغیر داڑھی کے لڑکے آ گئے، اب پوری قوم حملہ کرے گی اور میری عزت چلی جائے گی. نہیں فہی مؤکدۃ فی قصۃ لوط، پس یہ ان تاکید بھی کر رہے قصے لوط میں، للاتصال، اور اتصال کا کام بھی کر رہا ہے، یعنی آتے ہی برا لگا، اتصال بھی ہے، واللزوم، اور لازمی طور پر برا لگنا ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے. جیسے ہی لڑکوں کو دیکھا فوراً برا لگنا لازم و ملزوم تھا. تو یہ معنی وہاں پر بلا کذالک فی قصۃ ابراہیم، لیکن حضرت ابراہیم کے قصے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تھوڑا اندر آنے کے بعد پھر سلام کرتے ہیں. لیس الجواب فیہا کالاول، کیونکہ جواب
اس کے اندر قصے ابراہیم میں اول کی طرح نہیں کہ فوراً برا لگے انہیں، یہاں ذرا دیر سے انہیں. یہاں تک تو ہم نے کیا بات کی کہ ان تاکید کے علاوہ اتصال و فوریت کا معنی بھی دیتا ہے. یہ آغا زمخشری نے کہا. آج شلوبین کے تنے ایک تیسرا معنی بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ سببیت. سببیت کہ آنا سبب بنتا ہے کہ حضرت لوط کو برا لگے انہیں. ہاں. وقال الشلوبین، آغا شلوبین نے کہا ہے کہ کانت لاجل المجیء نہیں، ولما کانت ان للسببیت فی جئت ان اعطیا. کہتے ہیں کہ جب ان سببیت کے معنی میں اس مثال میں کہ جئت ان اعطیا، میں آیا ہوں تاکہ تمہیں کوئی چیز دوں، تو آنا سبب بنا عطا کرنے کے لیے. ہاں. ولما کانت ان للسبب، جب ان سبب کے معنی میں فی جئت ان اعطیا، اس چیز مثال میں کہ میں آیا ہوں تاکہ میں عطا کروں، ای للاعطاء یعنی میرا آنا عطا کرنے کے لیے. افادت ہونا، تو ان یہاں پر فائدہ دے رہا ہے اس مثال کے اندر کہ ان الاصاءۃ کانت لاجل المجیء وتعقبہ. کہتے ہیں کہ ان فائدہ دیتا ہے حضرت لوط والی مثال میں کہ برا لگنا کانت لاجل المجیء، کہ برا لگنا اس وجہ سے کہ وہ فرشتے آئے، وتعقبہ اور فوراً اس کے پیچھے برا لگا ہے. فوراً پیچھے لگے نہیں، آنا ہی سبب بنا ہے کہ برا لگے. وکذالک فی قولہم، اور اسی طریقے سے ہے سببیت کا معنی ان عرب کے قول میں کہ اما واللہ، اما ان آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم، ان لو فعلت لفعلت، کہ اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو میں بھی وہ کام انجام دوں گا. تو کیا ہے؟ تمہارا کام انجام دینا سبب بنے گا میرے کام کے انجام دینے کے لیے. تو آپ کا کام سبب ہے، میرا کام مسبب ہے. اکدت ان ما بعد لو، کہتے ہیں ان جو ہے وہ تاکید کرتا ہے لو کے بعد، اور وہ سبب فی الجواب، اور یہ ان جو ہے وہ سبب بھی بنتا ہے جواب لو میں. جواب لو میں سبب بھی بنتا ہے. وہذا الذی، یعنی سببیت کا معنی الذی ذکرہ، جس سببیت کا معنی ان دونوں نے ذکر کیا ہے کہ لا یعرفہ ذکرہ، کہ جس سببیت کے معنی کو زمخشری اور شلوبین نے ذکر کیا ہے. لا یعرفہ کبراء النحویین، اس سببیت کے معنی کو ان تاکیدی سے، ان زائدہ سے، یہ سببیت کا معنی بزرگان نحوین نے نہیں پہچانا تھا، انہوں نے پہلے بتایا ہے. ھذا الذی، سببیت کا معنی ذکرہ ہو، کہ جس کو ان دونوں نے ذکر کیا ہے، شلوبین نے اور آغا زمخشری نے. یہ لا یعرفہ کبراء النحویین، ان سببیت کے معنی کو بزرگان نحویین نے ذکر نہیں کیا تھا، یہ تو شلوبین نے ذکر کیا ہے. انتہا قول شلوبین. صلی اللہ علیہ